ختم ہو گئے تھے ان کو ٹینٹس کی صورت میں یا سرکاری عمارات کی صورت میں ریلیف کیمپس قائم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کے شاری عمارات کی صورت میں ریلیف کیمپس قائم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ہر ایک کو سب کچھ پہنچایا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں پورے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہر ایک شخص تک پہنچے ضرور اس سیلاب میں، اور تھوڑا یا بہت ان کو ریلیف ملا. سیلاب کے ختم ہوتے ہی مطلب ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ہم نے یہ کوشش کی کہ پانی جلد سے جلد سیلابی علاقوں سے نکالا جائے تاکہ ہمارے غریب کاشتکار جن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اس سیلاب میں وہ اپنی کاشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور ہم اس مقصد میں بھی کامیاب ہوئے، اور پورے پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں خاص طور پہ 1 سال پہلے جو ہماری کاشت تھی گندم کی، اس سے زیادہ کاشت ہوئی اور اس سے زیادہ ہماری پیداوار ہوئی. اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پہ ہم نے گندم کی قیمت 4000 روپے من کی، جس کی وجہ سے کاشتکاروں نے گندم زیادہ سے زیادہ اگائی اور ہمارا ملک ایک بہت بڑے بحران سے بچ گیا کہ خوراک کی کمی نہ ہو. ہم نے سیلاب کے دوران ہی اریگیشن نیٹ ورک کو جو ہمارا تھا آبپاشی کا نظام، اس کو ایکٹیویٹ کیا تاکہ پانی ہم پہنچا سکیں. ہم نے روڈ کنیکٹیوٹی کم از کم کوئی بھی علاقہ سندھ کا ایسا نہیں تھا کہ پانی کے ریسیڈ ہونے کے بعد، ادھر سے جانے کے بعد وہ ہم کنیکٹ نہ کر سکیں. اور اسی دوران چیئرمین صاحب کی ہدایت تھی کہ جی یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت ایسا کام کر کے جائے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، چاہے اس میں روڈ ہو، آبپاشی کا نظام ہو، اسکول ہو، ہسپتال ہو، ان کی بھی مرمت ہو جائے. اور گھروں پہ میں بعد میں آتا ہوں، جو ایک نیا انیشیٹو جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ شروع ہوا، اور چیئرمین صاحب کی مدد سے انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو یہاں لوگوں کے بیچ میں لائے، اور انہوں نے جب حالات دیکھی، اس پہ جنیوا میں کانفرنس ہوئی، اور وہ نہایت ہی کامیاب کانفرنس تھی، جس کی وجہ سے اور ہم نے حکومت نے صوبہ سندھ نے اپنی پوری طریقے سے تیاری کی تھی. جو ہماری ضروریات تھیں وہ صحیح طریقے سے پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ روڈ تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے ارینج کر لیا جو ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی. جو اریگیشن نیٹ ورک کو بحال کرنا ہے اس کا بھی کافی حد تک پیسہ ہم نے ریز کر لیا ہے. اسکول اور اسپتال ان کے لیے بھی ہم نے پیسے ریز کیے ہیں. ابھی کچھ کمی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی پوری ہوگی، لیکن ہم نے جو کمی تھی پھر چیئرمین صاحب کی مدد سے وفاقی حکومت سے، پچھلے 4 سال میں ہمیں وفاقی حکومت سے کچھ نہیں ملا تھا. وفاقی حکومت سے ہمیں اسکولوں میں کمی تھی. 12 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہم اور وفاق مل کے اس میں پیسے ڈالیں گے وہ اپروو کرایا. ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ابھی تازہ $275 ملین ارینج کیے تاکہ اسکولز کمپلیٹ ہو سکیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ 1 سال سے کم میں صوبائی حکومت سندھ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات پہ ان کی مدد سے وہ سارے کام کیے ہیں جو کہ لگتا تھا کہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ ہم سب کر سکیں. یہ صرف گھوٹکی میں
پچھلے میں جو صوبائی حکومت نے کیے ہیں پچھلے 3-4 سال میں روڈ نیٹ ورک پہ کافی انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے تھی اور ہمارے صوبائی حکومت کے جو بجٹ تھا اس میں پیسے نہیں بن سک رہے تھے. تو جو انٹرنل روڈز گھوٹکی کے ہیں، آپ کی مرید شاخ سے لے کے اور روڑی تک 8 ارب روپے کی اسکیم منظور کی ہے، وفاقی حکومت سے کرائی ہے چیئرمین صاحب نے، اور اس میں 4 ارب اس سال ایلوکیٹڈ ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ روڈ جب اگلے 2-3 مہینے میں یہ سارے کے سارے روڈ، اور وہ جو سیلاب والے روڈ ہیں وہ تو کچھ کل اور باقی 15 اگست کو ان پہ کام شروع ہو جائے گا، اور وفاق اور صوبائی جو سکیمز ہیں ان سب پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. میں اس طرح جو عالمی ادارے ہیں، عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں سیلاب کے دوران انہوں نے حکومت سندھ کا، خاص طور پہ اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان صوبہ سندھ میں ہوا تھا، تو حکومت سندھ کا خاص طور پہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے. آخر میں جو اس تقریب کے بارے میں میں بتا دوں، سیلاب پہلے بھی آئے ہیں. 1942 میں کہتے ہیں سندھ میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، ہماری تاریخ بتاتی ہے. 76 کا سیلاب، پھر 2010، 2094، 95، 2010، 11، 12، 20، سب سے بڑا سیلاب 2022 کا. پچھلے کسی سیلاب میں کسی حکومت نے یہ کوشش بھی نہیں کی ہے، اور میں خود پچھلی حکومتوں کا حصہ رہا ہوں. 2020 میں بھی میں حکومت میں تھا، 2010، 11، 12 میں بھی، لیکن ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم گھر بنا کے دیں. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ ڈیمانڈ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ان غریب لوگوں کو گھروں کی ہے، اس لیے کہ اب گھر نہیں بنا سکیں گے. اور انہوں نے ہدایت دی، انہوں نے حکم کیا. ان کا لفظ یہ تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ کسی طریقے سے یہ گھر بنا کے دیں. ہم نے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، سروے کیا. پورے سندھ میں تقریباً 21 لاکھ گھر یا مکمل طور پہ تباہ تھے یا جزوی طور پہ تباہ ہوئے تھے. وہ پوری سروے کر کے ہم نے عالمی اداروں سے بات کی، اور میں پھر عالمی بینک کا، ورلڈ بینک کا اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی. وفاق سے بات کی اور ہم نے کہا جی سندھ حکومت جتنے پیسے ڈالے گی، 100 ارب ہم نے کہا ہم ڈالیں گے. وفاق نے کہا ہم میچ کریں گے، اور بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں، فیڈرل بجٹ میں اس کو یقینی بنایا کہ یہ گھر بنے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم گھوٹکی کے یہ 82,746 گھر، اس کے لیے ہم ادھر آئے ہیں. اچھا آخری بات بتا دوں، میری تقریر لمبی ہوگی، چیئرمین صاحب کو آپ سب سننا چاہتے ہیں، کہ چیئرمین صاحب نے کہا یہ چھت کا انتظام تو چلو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ زمین بھی انہی لوگوں کی ہونی چاہیے جن کی چھت ہو. اور اللہ تعالیٰ کے کرم میں ہم نے اس پہ کام کیا. بڑا مشکل لگ رہا تھا. میرے اپنے ساتھی، میں خود اور میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے کیسے ہوگا.